بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں موت کے وقت پر تھا گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھیں بند کی اور پھر فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی بینائی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے یہ سن کر سمجھ گئے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفسوں پر بھلائی کے سوا اور کوئی دعا نہ کرو، اس لیے کہ اس وقت جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بخشش فرما دے اور ان کا مرتبہ بلند فرما کر ان لوگوں میں ان کو شامل فرما دے جن کو راہ مستقیم دکھائی گئی، اور ان کی پسماندگان کی چار سازی فرما، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار ہم کو اور ان کو بخش دے اور ان کی قبر میں کشادگی فرما اور اس کو انور سے منور کر دے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبر کو کشادہ کرنے اور قبر کو نور سے منور کرنے کی دعا فرمائی، اور ثابت ہوا کہ مومن کی قبر کو اللہ تعالی نور سے منور فرما دیتا ہے اور کافر یا منافق کی قبر ظلمت سے بھر دی جاتی ہے اور اسے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خوفناک، خطرناک اور سخت حالات سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مرتے ہی ظفر کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جس طرح میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کی قبر کی تصور سے لرزہ بندام رہتے تھے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کے بعد کی منزلیں آسان ہو گئی، اور جس نے اس منزل سے نجات حاصل نہ کی اس کے بعد کی منزلیں سخت اور دشوار ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد نے فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کے دائیں جانب، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب، اور دوسرے نیک اعمال، صدقہ خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس سے قریب آنے سے روکتی ہے، اس کے دائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے۔ جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ راستہ روک لیتی ہے
اور اس کو قریب آنے سے روکتی ہے، اور جب اس مردے کے پاؤں کی طرف کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال یعنی صدقہ، خیرات، صلح رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک وغیرہ آڑ بن جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم کو ایک مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے دین حق لے کر آئے۔ اسے کہا جائے گا اس بات پر تم زندہ رہے اور اس پر تمہاری موت آئی، اور انشاءاللہ تعالی اس امر پر تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ اللہ نے اختیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی و شک میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور کوئی منور کر دی جاتی ہے، اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لٹا دیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی پرندوں کے پیٹ میں جو جنت کے درختوں پر چڑھتے پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے۔ فرمایا کہ کافروں کا حال یہی ہوتا ہے، جب کوئی اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بائیں جانب سے آتا ہے تو اس طرح بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس جانب بھی کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ گے، بس وہ خوف زدہ اور سہتے ہوئے بیٹھتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ اسے ان کا نام نہیں سوچے گا، یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، کراچی میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تو اس بات پر زندہ رہا اور اس بات پر تجھے موت آئی، اور انشاءاللہ تعالی اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو فرما برداری کرتا تو جنت میں یہ ٹھکانہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت اور بھی بڑھ جاتی۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا
ہوگا۔ اللہ پاک موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیو۔ اگر ہماری آج کی یہ معلوماتی اور اسلامک ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔